أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی. ان 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق میں اور آپ بھی ہیں اور ہمیں اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا. اور عجیب بات ہے 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو بیکار پیدا ہوئی. اللہ پاک نے ہر مخلوق کے پیچھے ایک مقصد رکھا. یہاں تک کہ یہ سانپ اور بچھو اور کیڑے اور مکوڑے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیے. تو ہر مخلوق کی پیدائش کے پیچھے اللہ کا ایک مقصد ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسری مخلوق جس مقصد کے لیے بھی پیدا ہوئی میں اور آپ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے؟ تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد جو قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ہے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے. تو ہمارا اصل ہدف اور ٹاسک کیا ہے؟ اللہ کی معرفت و محبت حاصل کرنا. یہ ہے مقصد زندگی. اب اس کو پائیں کیسے؟ جب اللہ پاک نے یہ ہدف مقرر کر دیا کہ میری محبت و معرفت آپ کا مقصد زندگی ہے، اس مقصد زندگی تک پہنچے کیسے؟ اس ٹاسک کو کیسے پائیں؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 راستے بنائے. 2 راستوں پر چل کر ان پر عمل کر کے بندہ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کر سکتا ہے. ان میں سے ایک ہے اوامر کا راستہ اور ایک ہے نواہی کا راستہ. اوامر امر کی جمع ہے. اوامر کے معنی جن چیزوں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں. اور دوسرا ہے نواہی کا راستہ کہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان چیزوں کو نہ کریں. تو جو بندہ اوامر پر عمل کرے گا نواہی سے بچے گا وہ اس مقصد کو پہنچ جائے گا. لیکن اللہ کریم ہے. صرف اللہ پاک نے یہی نہیں فرمایا کہ اوامر پر عمل کر کے نواہی سے بچ کے آپ کو یہ مقصد پانا ہے، بلکہ اور تسہیل کی، ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ اس کے لیے آپ کے لیے 2 اور ہیلپر دیتے ہیں تاکہ اوامر پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور نواہی سے بچنا کوئی مشکل نہ رہے. تو اس کے لیے 2 ہیلپر کیا ہیں؟ ایک ہے کثرت ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ. جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے، اب ذکر اللہ سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح نہیں، یہ تو ہے ہی، لیکن ہر وہ عمل، ہر وہ جائز کام جس میں اللہ کی یاد آتی رہے وہ ذکر اللہ میں داخل ہے. اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے جی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ملفوظات کا پڑھنا بھی ہے جن سے اللہ کی طرف دل متوجہ ہو. اس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تو ہے ہی. ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے بندہ ذات حق کی یاد سے اپنے دل کو سرشار کرے وہ ذکر اللہ میں داخل ہے.
اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بندے کے لیے اوامر پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور نواہی سے بچنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں جیسے ٹرین کا انجن ڈبوں کو لے کر چلتا ہے ایک خاص راستے پر جس کی 2 پٹریاں ہوتی ہیں، ان دونوں پٹری کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، دونوں ٹریک کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک موجود ہو اور دوسری نہ ہو تو انجن ڈبوں کو لے کر منزل پر نہیں پہنچ سکتا، یا ایک صحیح سالم ہو اور دوسری ڈیمیج ہو تو بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سے ہم اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے اجتناب نہ کریں، نواہی کو چھوڑ دیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نواہی پہ 100% عمل کریں لیکن اوامر پر عمل نہ کریں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تھوڑا سا اس پر عمل کریں، تھوڑا سا اس پر عمل کریں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 100% اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا ہم اپنا شیوا بنا لیں۔ ہم وہ کام کریں گے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان کاموں سے بچیں گے جن سے بچنے کا اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو حکم دیا۔ جب عزم بالجزم کر کے بندہ قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمتیں قدم قدم پر اس کے لیے معین و مددگار بنتی ہیں۔ اور اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کے لیے جو ہیلپر بتائے ہیں، جو آسان راستہ، وہ یہ کہ ہم ذکر اللہ کا اہتمام کریں، ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھیں، ہم اللہ کو اپنے دل سے بھلائیں نہیں، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھیں۔ جی میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، اس کیفیت کے ساتھ رہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، اس کیفیت کے ساتھ رہیں۔ نیز اہل اللہ کی صحبت کا التزام کریں، جہاں اللہ والوں کی محفل ہو، جہاں اللہ والوں کی مجلس ہو، اس میں شرکت کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں سنیں۔ نہ جانے کس موقع پر کس اللہ والے کی زبان سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کر جائے اور بندے کی زندگی سنور جائے۔ تو کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کا جو بندہ اہتمام کرتا ہے، اس کو اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو صحبت اہل اللہ ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ چونکہ میرے اور آپ کے خالق و مالک ہیں، تو اللہ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا نفع کس میں ہے، لہٰذا وہی بات اللہ پاک نے فرمائی۔ ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے یہ ممکن ہے، لیکن گالی دینے والوں کی صحبت میں رہے اور ایک دن بھی گالی نہ دے یہ ناممکن ہے، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ ایک بچہ زندگی بھر اسموکنگ نہ کرے، پان گٹکا تمباکو استعمال نہ کرے، ممکن ہے، لیکن ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے جو یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہوں، پھر زندگی میں ایک بار بھی استعمال نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور صحبت کا اثر اتنا زبردست ہے دوستو، جاندار تو جاندار، بے جان چیزوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنا سبق سنانے کے طور پر۔ یہ جو ریڈیو ریپیئر کرنے والے، یہ ساؤنڈ سسٹم ریپیئر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے یہاں ایک کسی ریڈیو میں سے نکلا ہوا میگنیٹ رکھا رہتا ہے، پرانا خراب میگنیٹ رکھا رہتا ہے، اس کے اوپر وہ اسکرو ڈرائیور، جس کو پیچکش کہتے ہیں اردو زبان میں، جو لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی دوسرے لوہے کو چومنے کی پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن وہ لوہے کے بنے ہوئے پیچکش کو وہ اس میگنیٹ کے اوپر چپکا کے رکھتے ہیں، مقناطیس پہ چپکا کے رکھتے ہیں، تاکہ جب کبھی کوئی اسکرو ایسی جگہ کھولا جائے جہاں سے وہ نکالنا مشکل ہو، ہاتھ کی 2 انگلیوں کا ڈالنا اس میں مشکل ہو، تو وہ لوہے کے اسکرو ڈرائیور کو ادھر اندر پہنچاتے ہیں، وہ اس کو چوم لیتا ہے، شک کر لیتا ہے اور باہر نکال کر رکھ دیتا ہے۔ تو حالانکہ اسکرو ڈرائیور لوہے کا ہے اور وہ اسکرو، وہ پیچ بھی لوہے کا ہے، اور لوہا لوہے کو چومتا نہیں ہے، لیکن چونکہ پیچکش
مقناطیس کی صحبت میں رہا، اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بھی مقناطیسیت منتقل ہو گئی، اس کے اندر بھی اس کا اثر منتقل ہو گیا۔ تو جب بے جان لوہا بے جان مقناطیس کی صحبت میں رہ کر اس کی صحبت کا اثر قبول کر لیتا ہے تو تڑپتا ہوا دل رکھنے والا انسان تڑپتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کی صحبت اختیار کرے تو اس کے اندر اثرات کیوں منتقل نہیں ہوں؟ اس لیے دوستو، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے چونکہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور میرے اور آپ کے ویک پوائنٹ سے، کمزوریوں سے اللہ واقف ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ میرے بندو، تم میری مخلوق ہو، میں جانتا ہوں تمہاری کمزوریاں کیا ہیں، میں جانتا ہوں تمہاری ضرورتیں کیا ہیں، لہٰذا تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ان کی صحبت اختیار کرنے سے تمہارے لیے تقوی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ایک جگہ درس دے رہے تھے، میں اس بخاری شریف کے درس میں حاضر تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک موسم کے اندر ایک پرندہ مصر سے کشمیر میں آتا ہے اور وہ انڈے دے کر چلا جاتا ہے، اور جب یہاں برف گرتا ہے تو وہاں سے وہ توجہ ڈالتا ہے اور انڈے میں بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ایک جانور کی توجہ میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ اتنی دور جو چلا جاتا ہے اور وہاں سے اس پر نظر رکھتا ہے اپنے انڈے پر اور اس کو اپنی توجہ میں رکھتا ہے، توجہ سے سہتا ہے، یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ والوں کی نظر میں اگر کوئی بندہ رہنا سیکھ جائے تو کیا ان کے دلوں کے اندر اثرات منتقل نہیں ہوں گے؟ میرے ایک استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوریجنل سادات میں سے تھے۔ اوریجنل سادات میں سے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے تھے۔ انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو گجرات میں ضلع سورت کے اندر ایک گاؤں ہے جس میں میں رہتا ہوں، جس کے اندر ادارہ ہے بڑا، دارالفلاح دارین، اور اس کے اندر وہ پڑھاتے تھے، اسٹاف کوارٹر میں رہتے تھے۔ تو کسی کسان نے کیلے کی بڑی لوم، کیلے کا پورا گچھا حضرت کو گفٹ پیش کیا۔ کسان آدمی تھا، فارمر تھا، کہ حضرت یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ کہہ رہے بھائی اتنے سارے کیلے کا میں کیا کروں گا؟ کہ حضرت یہ تو دھیرے دھیرے پکتے رہیں گے، آپ بہت دنوں تک استعمال کریں، اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو یہ ہدیہ دیا، قبول فرمائیں۔ کہا یہ کیسے پکیں گے؟ بس ان کو کہیں کسی جگہ پر چھت میں ہینگ کر دیں، کسی کپڑے سے ڈھانک دیں، یہ دھیرے دھیرے پکتے رہیں گے اور آپ استعمال کرتے رہیں۔ حضرت نے ایک ہک کے اندر ان کو لٹکا دیا اور کپڑے سے ڈھانک دیا۔ 2-3 دن کے بعد حضرت جب وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ گچھا راستے میں لٹکا ہوا تھا گھر کے اندر، تو وہ ذرا دیکھتے ہوئے جاتے، وضو کرتے ہوئے بھی، کرنے کے لیے جب جاتے تب بھی دیکھ کے جاتے، اور جب وضو کر کے آتے تب بھی دیکھتے کہ ہو سکتا ہے اتنی دیر میں پک گیا ہو کوئی۔ لیکن کہا 4-5 دن ہو گئے، کیلوں نے گویا قسم کھا لی تھی کہ ہمیں پکنا نہیں ہے۔ اب وہ ہرے کیلے بالکل اب وہ کالے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ پھر یہ لگام نکال دیں۔ اب وہ کیلے جو تھے وہ ہرے تھے، سبز تھے، اب وہ کالے ہونے شروع ہو گئے۔ تو کہا کہ اس آدمی نے، اللہ کے بندے نے، اگر ان کو بیچ دیا ہوتا تو 2 پیسے مل جاتے، اگر بیچ دیا ہوتا تو 2 پیسے مل جاتے۔ اب یہ میرے یہاں دے کر گئے ہیں، یہ پک بھی نہیں رہے ہیں جی، اور خراب ہونے شروع ہو گئے، کیا فائدہ ہوا؟ کسی مومن کا مال ضائع ہو جائے گا، ہمارے کام بھی نہیں آئے اور ان کا اس کا اجر بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم نے استعمال نہیں کیا۔ خیر، حضرت نے اپنے خادم کو بازار بھیجا کہ بازار میں جو شخص کیلے فروخت کرتا ہے اس سے اس کا نسخہ معلوم کر کے آئیں کہ کیلے کیسے پکتے ہیں۔ اب ان کا خادم وہ کیلے کی دکان پر گیا، کیلے والے کی، اور کہا کہ کیلے کیسے پکائے جاتے ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں؟ وہ یہ سمجھا کہ کوئی نیا بیپاری آ رہا ہے بازار میں، کیلے کا کاروبار کرنے والا جو مجھے
نقصان پہنچائے گا؟ تو کہا اصل میں حضرت کے یہاں، حضرت استاذ کے یہاں کسی نے کیلے کی پوری لوم ہدیہ پیش کی ہے، اب وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خراب ہو جائیں گے، کافی دن سے رکھے تھے، تو آپ کیسے پکاتے ہیں؟ اس لیے حضرت نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے ترتیب معلوم کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ شام کو آنا۔ خیر وہ بچہ شام کو عصر کے بعد گیا، تو انہوں نے ایک پڑیا دی چھوٹی سی اور کہا جاؤ وہ کیلے کی جو لوم ہے اس کے بیچ میں اس پڑیا کو رکھ دینا رات کو، اور صبح کو سب پکے ہوئے ملیں گے۔ خیر انہوں نے پڑیا رکھ دی۔ اب حضرت نے فجر کی نماز کے لیے جو وضو کے لیے گئے وضو خانے، اس کو جو دیکھا تو سارے کے سارے کیلے گویا مسکرا رہے تھے، سارے پیلے ہو گئے۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے میرا نقصان تو بہت سارا ہو گیا، اس لیے کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ کئی مہینے تک یہ چلتے، ایک ایک دو دو کر کے میں کھایا کرتا، اب یہ تو ایک ساتھ پک گئے، اب مجھے سب دائیں بائیں پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو ان کو بھیجنا پڑے گا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ کہ میرا نقصان تو ہو گیا بہت، لیکن مجھے ایک بہت بڑا ایک میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ یہ کہ جب ایک چھوٹی سی پڑیا اپنی صحبت میں رہنے والے کیلوں کو پکا سکتی ہے تو ایک اللہ کا ولی اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو دلوں کو کیوں نہیں گرما سکتا؟ بہرحال دوستو، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور ولایت کے لیے جی نہ مرد ہونا شرط ہے، نہ عورت ہونا شرط ہے، نہ جوان ہونا شرط ہے، نہ بوڑھا ہونا شرط ہے۔ ایک بچہ بھی ولی بن سکتا ہے، ایک جوان بھی ولی بن سکتا ہے، ایک بوڑھا بھی ولی بن سکتا ہے، ایک عورت بھی ولی بن سکتی ہے۔ اور جب ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے تو اللہ پاک نے جو اس کے لیے گائیڈ لائن بنائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ جب آپ ان کی نظر میں رہو گے، جب ان کے دائیں بائیں رہو گے، جب ان کی باتوں کو آپ سنو گے تو آپ کا دل اللہ کی محبت سے گرماتا رہے گا۔ آج جو ہمارے دل دوستوں ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ہمارے دل جو بالکل اجڑ چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ان دلوں کو آباد کرنے کے لیے جن محفلوں میں ہمیں شریک ہونا تھا، جن مجلسوں میں ہمیں بیٹھنا تھا، جن کی باتوں کو ہمیں سننا تھا، ان کی تو باتیں سن نہیں رہی بلکہ اعدائے اسلام کی باتوں کو ہم سن رہے ہیں۔ جس کو دیکھو انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، جس کو دیکھو فیس بک سے جڑا ہوا ہے، جس کو دیکھو جی وہ انٹرنیٹ کی خرافات سے وابستہ ہوا ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کس کو سننا چاہیے اور کس کو نہیں سننا چاہیے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کچے پکے نوجوان بچے وہ جس کو دیکھ رہے ہیں، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے عقائد خراب ہوتے جا رہے ہیں، عبادات چوپٹ ہوتی جا رہی ہیں، معاملات چوپٹ ہوتے جا رہے ہیں، جوانی ضائع ہوتی جا رہی ہے، اوقات ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ پھول جیسی جوانی رکھنے والے نوجوان بچے انٹرنیٹ پہ رات اور دن لگے رہتے ہیں، جی ساری دنیا رات کو سوتی ہے اور صبح کو اٹھتی ہے، اور یہ نوجوان بچے راتوں کو جاگتے ہیں، اور فجر کی جب اذان ہوتی ہے تب ان کی جو ہے رات کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت ان کی نیند کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بہت کچھ لٹا دیا، ہم نے بہت کچھ داؤ پہ لگا دیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو لٹنے سے بچائیں، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ، زندگی کے بہت قیمتی ایام، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی جی لمحات زندگی ہمارے ضائع ہو گئے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ جس طرح ایک برف بیچنے والا جی برف کی سل خرید کے لاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ بھائیو برف لے لو، برف لے لو۔ جو اس نے چستی اور چابک دستی کے ساتھ جتنا برف بیچ دیا، وہ یوں سمجھو کہ اس نے اپنے سرمایے کو کیش کر لیا، برف بیچ کر اپنے سرمایے کو کیش کر لیا۔ اور جتنا برف اس نے نہیں بیچا یا بیچنے میں اس نے سستی کی، غفلت کی، وہ برف پگھل گیا اور شور بھی نہیں کیا اور آواز بھی نہیں کی اور پتہ بھی نہیں چلا اور وہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ میرے اور آپ کے لمحات زندگی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ٹکڑے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک صبح، ایک ایک شام، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ اور مہینہ اور سال، یہ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ زندگی کا قیمتی حصہ دوستوں غفلتوں میں گزرتا جا رہا ہے، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کہاں ہوگی۔
کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دوستو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وقت گزارنا چاہیے. بہت کچھ ہم نے اپنے داؤ پہ لگا دیا, بہت کچھ ضائع ہو چکا. اب جو کچھ زندگی کا سرمایہ بچا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں. اور اللہ پاک نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ہم ان احکام پر عمل کریں. جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے ہم ان چیزوں سے بچیں. ایک ڈاکٹر جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہتا ہے ہم شوق سے ان کو کرتے ہیں, اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے جی ہم ہمت کر کے ان سے بچتے ہیں. اللہ پاک ہمیں صحت کی نعمت سے نوازتے ہیں, ان کی باتوں پر عمل کر کے صحت کی نعمت سے نوازتے ہیں. افسوس اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں, ہمارے نفع نقصان سے واقف ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے پیارے رب کی بات کو ہم نہیں مان رہے, پیارے رب کی بات کو ہم نہیں سن رہے. ایک اللہ کے ولی کو اپنے ولی کو اللہ رب العزت نے الہام کیا, اے میرے بندے جب انسان گناہ کرتے ہیں تو ان تمام کھڑکی اور دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جن سے انسان ان کو دیکھتے ہیں. ان تمام کھڑکی اور دروازوں کو بہت سارے ساتھیوں نے گاڑیاں راستے میں لگائی ہیں جہاں بہت زیادہ وقت دیا ہے وہ اپنی گاڑیاں راستے سے ہٹا دیں. جزاکم اللہ. دوستو ایذائے مسلم حرام ہے, کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. تکلیف پہنچانا صرف کسی کو تماشا مار دینا ہی نہیں ہوتا, کسی کو لات اور گھونسا مار دینا ہی نہیں ہوتا, بلکہ گاڑی کو اس طرح سے پارک کرنا کہ دوسرے راستہ چلنے والے کو تکلیف ہو, یہ بھی تو حرام ہے, یہ بھی تو تکلیف پہنچانا ہے. لہٰذا ہمیشہ اس کا معمول بنائیں, اپنی گاڑی کو پہلے سے ایسے دبا کر اور پراپر اس کو پارک کریں تاکہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ پاک نے اپنے ایک ولی کو الہام کیا, اے میرے بندے جب تم گناہ کرتے ہو تو ان دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیتے ہو جن سے انسان تمہیں دیکھتا ہے, لیکن اس کھڑکی اور دروازے کو بند کرنے کی فکر نہیں کرتے جس سے میں تمہیں دیکھتا ہوں. کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور اور سب سے چھوٹا مجھے سمجھتے ہو؟ میرے بھائیو, اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو یہ پیغام دے کر ہم تمام کو الرٹ کر دیا. ہم اپنے رب کو رب جانیں اور اپنے رب کو خالق و مالک جانیں اور اس کی پکڑ سے ڈریں اور ہمیشہ اس کی پناہ میں رہنا سیکھیں, ہمیشہ اس کی پناہ حاصل کرنا سیکھیں. جب ان کیفیات کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ہماری جلوتیں اور ہماری خلوتیں اچھی ہو جائیں گی. آج ہمارا حال یہ ہے ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں, مخلوق کے سامنے نیک بنے پھرتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. جہاں دروازہ بند ہوا اور ہم نے اپنے دروازے گناہ کے کھول لیے, ہم نے انٹرنیٹ کھول لیا, اپنا سیل فون کھول لیا اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جس سے شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی. میرے بھائیوں, ڈرنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں جس وقت ہم کوئی گناہ کی چیز دیکھ رہے ہیں, جس وقت ہم گناہ کا کوئی کام کر رہے ہیں, اسی وقت اللہ تعالیٰ موت کے فرشتوں کو بھیجیں اور وہ ہماری روح کو قبض کر لے. پھر پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے یا ایمان پر ہوتا ہے. دوستو, زندگی کا قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے لٹ گیا. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. وقت طلوع دیکھا, وقت غروب دیکھا, اب فکر آخرت ہے, دنیا کو خوب دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوستو, اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ایک رہنما اصول بنا دیے, اور ان رہنما اصول میں کیا ہے کہ ہم اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں. جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے محبتوں کے ساتھ ان کو کریں. نماز پڑھنے کا حکم دیا تو زور پڑے ہوئے مسجد میں نہیں, شوق سے اور محبتوں کے ساتھ آئیں. میں اپنے رب کے سامنے حاضری لگوانے کے لیے جا رہا ہوں, اور جب مسجد میں آئیں تو اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے آئیں, دل ہی دل میں اللہ سے بات کرتے ہوئے آئیں اور کہیں پیارے اللہ, ہزاروں اور لاکھوں کی مجمع سے آپ نے میرا انتخاب کیا اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے. اللہ میں خود آ نہیں رہا, آپ مجھے بلا رہے ہیں, جی آپ مجھے بلا رہے ہیں. اور پیارے اللہ, جب میں کسی اپنے دوست امیر کبیر کے دروازے پہ جاتا ہوں تو پھر میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتا, بلکہ میرا دل خوشیوں سے بھرا رہتا ہے اور میری جیب ہدیے اور تحفے سے بھری ہوتی ہے, اس لیے کہ میں امیر کبیر دوست سے مل کر آتا ہوں. پیارے اللہ, آپ سے بڑا بھی کوئی امیر ہو سکتا ہے؟
آپ میرے خالق و مالک ہیں، میں آپ کے دروازے پہ آ رہا ہوں، یہ اللہ وہ نعمتیں مجھے عطا فرما دیجئے جو دنیا کے خزانوں میں نہیں۔ اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے، اپنا شوق دے دیجئے۔ یہ چیز مانگتے ہوئے ہم اللہ کے دربار میں آئیں جی۔ تو نماز پڑھیں شوق کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھیں زور پڑے پہ نہیں، پریشان ہو کے نہیں، فقر و فاقے کی وجہ سے نہیں، بلکہ محبتوں کے ساتھ اس مجاہدے کو برداشت کریں۔ زکوٰۃ دیں، اس کو ٹیکس نہ سمجھیں، زور پڑے پہ زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ محبتوں کے ساتھ میرے اللہ نے ڈھیر سارا مال مجھے دیا، تھوڑا سا اللہ پاک مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ بھی مجھے واپس لوٹانے والے ہیں نفع کے ساتھ، لہٰذا محبتوں کے ساتھ اس کو دیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے کرنے کے کام کہے ہیں، جن کو اوامر کہتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ان اوامر پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ دوست، اور نواہی کے ساتھ نواہی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے جی اس کی توفیق مانگے۔ میرے پیارے اللہ، میرے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا آسان ہے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی میں نہیں بچ سکتا، آپ مجھے بچا لیجیے۔ اور اس طرح سے کہیں جیسے چھوٹا سا منا جب راستے میں چلتا ہے اور کئی بڑی سی نالی آ جاتی ہے اور باپ کود جاتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے، بچہ کہتا ہے ابو مجھ سے کودا نہیں جا رہا، ابو مجھ سے کودا نہیں جا رہا، باپ کہتا ہے بیٹا ہمت کرو، نہیں ابو میں گر جاؤں گا، ابو میں گر جاؤں گا۔ پھر باپ ریٹرن آتا ہے، ریورس آتا ہے اور بچے کو گود میں اٹھاتا ہے، جمپ لگاتا ہے، وہ اس پار چلا جاتا ہے جی، بچہ خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے اور آپ کے درمیان میں بڑی کھائی ہے، اللہ نفس و شیطان مجھے اس میں گرا دیں گے، اللہ جی آپ گود اٹھا لیجیے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی آپ گود اٹھا لیجیے۔ اللہ میرے لیے کودنا مشکل ہے، میرے لیے یہ راستہ عبور کرنا مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے عبور کرانا آسان ہے، اللہ جی آپ آسانی سے عبور کرا دیجیے۔ تو جب ہم نواحی سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں گے، اللہ سے مناجات کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، کوششیں کریں گے، ہمتیں کریں گے، اللہ پاک کی مدد ہمارا سہارا بن جائے گی دوست۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ دوست۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے، پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، اس مجمع کے اندر کیسے پھول جیسی جوانی رکھنے والے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو گرم خون بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دیں، ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آنے سے پہلے پتہ چلا کہ کچھ حضرات توبہ طائب ہو کر سچی زندگی، صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے زندگی بدلنے کے ارادے سے سچی توبہ کی نیت سے یہ کلمات میرے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ اس کے علاوہ کم از کم پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہمارے ذمہ باقی ہیں، مثلا زندگی کی نمازیں فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، باقی ہیں، روزے باقی ہیں، اسی طرح سے بہت سے حقوق العباد ہیں، کسی کا چرا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، دبا رکھا ہے، دینے کا نام نہیں لے رہے، ان تمام کی ایک ڈائری بنا لیں
ایک صفحہ بنا لیں، اس کا نقشہ تیار کر لیں، زندگی کی روزانہ کی نماز کے ساتھ ماضی کی ایک نماز بھی، فوت شدہ نماز بھی اس کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، تو روزانہ 5 نمازیں ادا ہو جایا کریں گے۔ اسی طرح جو معاملات ہیں ہمارے بندوں کے ساتھ، ان کو صاف ستھرا کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا سے جنازہ اٹھنے سے پہلے نہ کوئی دنیا میں دامن پکڑنے والا رہے گا اور نہ میدان محشر میں کوئی دامن پکڑنے والا رہے گا، معاملات انشاءاللہ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک ساحل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے ربا معاف کر دیجئے، پیارے ربا معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہم پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے بوڑھوں نے اتنے گناہ اپنی پوری زندگی میں نہیں کیے جتنے ہم نے 20 25 سال کی عمر میں کر ڈالے ہیں۔ اور پیارے اللہ، جو ابھی تک نہیں کیے وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ابھی کوئی موقع نہیں ملا۔ اگر موقع مل جاتا تو وہ بھی کر چکے ہوتے۔ ہائے میرے پیارے رب، چھوٹی عمر میں ہم نے سارے گناہ کر ڈالے۔ کہ اللہ کتاب نامہ اعمال پر جب تنہائی میں غور کرتے ہیں کہ اللہ کتاب زندگی کا ایک ورق بھی ایسا نظر نہیں آتا جو سفید بچا ہو۔ کہ اللہ سب کے سب سیاہ ہو چکے، سب کے سب کالے ہو چکے۔ اللہ جی، آج کی اس دنیا میں، آج کی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہر ویسٹ کو بیسٹ بنانے والی مشین ایجاد ہو چکی ہے۔ اللہ جی، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے نا۔ اللہ جی، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ کہ اللہ ہم بہت نفس و شیطان کے بنے، بڑے اس کے ترجمان بنے۔ اللہ جی، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ، اس مجمع کے اندر سفید داڑھی والے بھی ہیں، اللہ اس میں پھول جیسی جوانی رکھنے والے، گرم خون رکھنے والے نوجوان بچے بھی ہیں، کہ اللہ اس میں میری ماں بہنیں بھی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، کسی کا اٹھا ہوا ہاتھ تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، کسی میں کانپتے ہوئے ہونٹ تو آپ کو، یا اللہ ان پہ تو آپ کو ترس آ رہا ہوگا۔ یا اللہ، اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، حق تو یہ ہے، نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے، لیکن شکر ادا کرتے کرتے ہماری زبان کبھی خشک نہ ہوئی۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے، شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے، شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، مخلوق کا بننے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، ایمان ملنے کے بعد چھن جانے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بننے سے بچا لیجیے۔ اللہ، تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ اللہ، عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شوکت رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے۔ میرے پیارے رب دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے۔ اللہ، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے کہ اللہ ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک گھونٹ شربت اور پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے مانا کہ حساب برحق ہے، یوم حساب برحق ہے، لیکن میرے پیارے رب، ہم نے دنیا میں دیکھا ایک باپ اپنے بچے کو 1000 روپے دے کر بازار بھیجتا ہے، جاؤ بیٹا کچھ کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، کچھ فروٹ لے کر آؤ، کچھ بسکٹس لے کر آؤ، گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ بچہ لے کر آتا ہے،
बाप पूछता है बेटा लेकर आए? जी अब्बू लेकर आया। बेटा कितने का लेकर आए? अब्बू 600 रुपये का सामान लेकर आया हूँ। बकिया पैसे कहाँ हैं? वो फौरन जेब में से निकालता है, अब्बू मैं भूल गया था, और बाप के सामने बकिया पैसे पेश करता है। अल्लाह जी, बाप अपने बच्चे से हिसाब इसलिए लेता है, बकिया पैसों की उसको ज़रूरत है। अल्लाह जी आप हिसाब हमारा क्यों लेंगे? अल्लाह आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्लाह जी आप हमें बस यूँ ही माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी आप हमें बस यूँ ही माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हम हिसाब नहीं दे सकते, अल्लाह हम हिसाब नहीं दे सकते, एक सुबह और एक शाम का भी हिसाब नहीं दे सकते, एक टाइम के दस्तरखान का भी हिसाब नहीं दे सकते। मेरे प्यारे अल्लाह, क़यामत के दिन आप जो चाहें हमसे सवाल करें, आपको हक़ है, आपको इख्तियार है, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह उसका एक ही जवाब हमारे पास है, चाहे आज ले लो चाहे क़यामत के दिन ले लेना, और वह जवाब यह है अल्लाह हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह हम नहीं दे सकते, अल्लाह हम नहीं दे सकते। अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, बूढ़े माँ बाप का, नौजवान बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए, अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए। अल्लाह माँ ने अपनी बच्ची को, माँ ने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा होता है, 2 साल छाती से लगा के दूध पिलाया होता है, उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाती है, और खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, और ठंडी के मौसम में अपने हिस्से का भी कपड़ा अपने बच्चे को उड़ा देती है और खुद पूरी रात ठिठरती रहती है। ए मेरे प्यारे रब, उस प्यारी माँ को जब कोई बच्चा दुख देता है और बच्ची दुख देती है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। मेरे प्यारे अल्लाह, बच्चे नाफरमान होते जा रहे हैं, बेटियां नाफरमान होती जा रही हैं। अल्लाह जी आप हमें फर्मा बरदार बना दीजिए, अल्लाह में नेकोकार बना दीजिए, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, जिन हाथों से कभी माँ बाप के सर पर तेल की मालिश किया करते थे, जिन हाथों से कभी माँ बाप के पंजे दबाया करते थे, जिन हाथों से कभी माँ बाप की खिदमत किया करते थे, हाय प्यारे रब, ये हाथ अब फ़ोन में मसरूफ़ हो गए। या अल्लाह, माँ दर्द से कराहती रहती है, बाप पिंडलियाँ अपनी चारपाई पे बेड पे पटकता रहता है दर्द की वजह से, लेकिन बच्चे को इतनी फुर्सत नहीं होती वो बाप के कमरे में आकर पूछे अब्बू तुम्हारा क्या दुखता है, अब्बू तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। हाय मेरे प्यारे रब, हमें क्या हो गया? अल्लाह हम अपने माँ बाप के नाफरमान हो गए। अल्लाह खुली आंखों से जिन माँ बाप के एहसान को हम देखते हैं, खुली आंखों से जब उनके एहसान को हम न समझ सके, मेरे प्यारे रब, हम अपने आपके एहसान को क्या समझेंगे। अल्लाह जी आप हमें एहसान शनास बना दीजिए, एहसान फरामोशी से हमें बचा लीजिए, एहसान फरामोशी से आप हमें बचा लीजिए। अल्लाह तक़वा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, कुर्ब दे दीजिए, विलायत दे दीजिए, हराम कारी से बचा लीजिए, हराम बोलने से, हराम देखने से, हराम सोचने से, हराम लिखने से, हराम करने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम नापे तोले जाने के काबिल नहीं हैं। अल्लाह हमसे तो दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती, जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी। मेरे प्यारे अल्लाह, उस वक्त के आने से पहले पहले कि लोग हमें जनाजे की नमाज़ पढ़ाएं, या अल्लाह हमें इख्तियार से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। उस वक्त के आने से पहले लोग हमें कफन पहनाएं, अल्लाह लिबास तक़वा पहनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह वो मंजर भी कैसा अजीब होगा कि जब हमारी रूह निकल जाएगी, माँ अलग रोएगी, बाप अलग तड़पेगा, भाई बहन अलग रोएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद कोई आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, भाई रोना धोना बंद करो, सब्र करो, अल्लाह का फैसला जो होना था हो गया, अब देखो हमें इनको गुस्ल देना है। फिर हमारे जिस्म को उठाकर सिले हुए कपड़े जो निकल सकेंगे निकाल देंगे, वरना कैंची चला के काट देंगे, और हमारे जिस्म पर सतर के ऊपर कोई कपड़ा रखकर हमें गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल देने के बाद कफन में लपेट दिया जाएगा, जनाजे की चारपाई में हमारे वजूद को लिटा दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद कुछ मर्द हजरात घर में आएंगे और 4 कंधों पर हमारे जनाजों को लेकर महल्ले से चलेंगे। माँ अलग तड़पेगी, बीवी अलग तड़पेगी, बच्चे अलग तड़पेंगे, महल्ले वाले अलग देख कर रोएंगे। और प्यारे अल्लाह, कब्रिस्तान में हमारे जनाजे को रखकर जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद कब्र के किनारे जनाजे की चारपाई रखकर हमारी मैयत को अंदर उतारा जाएगा। मेरे प्यारे अल्लाह, सारे दोस्त अहबाब मिट्टी डाल के चले जाएंगे, और फिर हम होंगे और अज़ाब व सवाब के फरिश्ते होंगे, हम होंगे और कब्र की तारीख कोठड़ी होगी। ए मेरे प्यारे रब, कब्र की पहली रात कैसे गुजरेगी अल्लाह, कब्र की पहली रात कैसे गुजरेगी। प्यारे अल्लाह, हम आपसे पनाह चाहते हैं, अल्लाह आपकी मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह आपकी रहमत चाहते हैं। अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए,
اب تک جو کچھ کیا سب معاف کر دیجیے. آئندہ تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجیے. اللہ تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجیے. اللہ تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ ہمارے وطن کو پرامن بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے شہر کو پرامن بنا دیجیے. اللہ ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما دیجیے. یا اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا؟ یا اللہ ایک دوسرے انسان کو کیوں انسان ہلاک کر رہے ہیں؟ میرے پیارے اللہ انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھا دیجیے. یا اللہ ہمیں نیک صالح اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ شاعر اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اوامر اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے جوان بچے اور پردے میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں. اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے. کہ اللہ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما دیجیے. سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجیے. پیارے اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی کہ اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجیے. اور جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما. یا اللہ جو بچے ہیں اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. امید سے بڑھ کر بنا نیک صالح بنا. یا اللہ نام روشن کرنے والا بنا. یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما. مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.